الرحمن الرحیم الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالی کے لیے۔ وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ اور وہ حکیم ہے، خبیر، خبردار ہے، جانتا ہے اس چیز کو جو جو داخل ہوتی ہے زمین میں، اور اس چیز کو جو خارج ہوتی ہے زمین سے، اور اس چیز کو جو اترتی آسمان سے، اور اس چیز کو جو چڑھتی آسمان میں، اور وہ الرحیم مہربان ہے، بخشنے والا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، تو کہہ دے کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی قیامت۔ وہ رب میرا عالم الغیب ہے، نہیں غائب ہوتی اس سے برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی تر چیز اور نہ بڑی، مگر کتاب مبین میں، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، وہ لوگ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور رزق ہوگا کریم عمدہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کے لیے، وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا من رجزن، دردناک، بلا کا علیم دردناک۔ اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ وہ چیز جو نازل کی گئی ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وہ حق ہے اور رہنمائی کرتی ہے الی صراط العزیز، غالب ذات، حمید، قابل تعریف ذات کے راستے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا بتائیں ہم تمہیں ایک شخص جو خبر دیتا ہے تمہیں جس وقت مزق، تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، تم کلّا ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیا جانا، تو کہتا ہے کہ بے شک تم البتہ نئی مخلوق میں ہو۔ کیا اس نے افترا بند اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، عذاب کے اندر، اور الضلال البعید، کھلی گمراہی، دور کی گمراہی۔ کیا پس انہوں نے نہ دیکھا طرف اس چیز کے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں دسا دیں ان کو زمین میں، یا گرا دیں ان پر ٹکڑے آسمان کے، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے ہر ایسے بندے کے لیے منیب جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رب پہلی سورت کے آخر میں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کے لفظ، ایمان کے لیے تین چیزیں ہیں بنیادی: توحید، قیامت، رسالت۔ یہ اگلے رکوع میں پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر ساعت قیامت کا ذکر ہے، پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر۔ تو توحید، قیامت، رسالت، یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ نام ہے سورہ سبا۔ سبا قوم کا نام تھا، پھر قوم کے نام سے جگہ کا نام بھی تھا، جس کا ذکر دوسرے رکوع میں انشاءاللہ العزیز آ رہا ہے۔ فرمایا سب تعریف اللہ کی جس کے لیے آسمانوں زمینوں کی چیزیں ہیں، اور اسی کی تعریف ہے دار آخرت۔ دنیا میں تو اوروں کی تعریفیں بھی لوگ کرتے ہیں ڈرتے ہوئے یا طمع کے لحاظ سے، وہاں صرف اسی کی حکمت والا خبردار ہے۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن مال وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے کہ مثلا مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں
مثلا بارش کے قطرات زمین میں جذب ہوتے ہیں، مثلا کیڑے مکوڑے اور بے شمار چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، دانے لوگ بیجتے ہیں، گٹھلیاں لگاتے ہیں تو زمین میں دفن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا مصداق ہے۔ اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، زمین سے پانی بھی نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، سونا چاندی نکلتا ہے، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اور اسی طرح سبزیاں نکلتی ہیں، درخت نکلتے ہیں، سب رکھتے ہیں۔ اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش بھی نازل ہوتی ہے، وہی الہی بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، یہ سب چیزیں خدا کے ہیں۔ اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، مومنین کے ارواح اوپر جاتے ہیں، مومنوں کے نیک عمل اوپر جاتے ہیں، وہ آگے اسی صورت میں آئے گا، اگلی صورت میں الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ سب چیزیں جو اوپر جانے والی ہیں رب کے مہربان بھی ہے، بخشنے والا۔ اب دوسری بات آ گئی قیامت۔ کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، منکر سے قیامت سے، تو کہہ دے کیوں نہیں آئے گی؟ واو قسمیہ، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور قیامت آئے گی۔ یہ عالم الغیب ہے، یہ صفت ہے ربی کی، وہ رب میرا عالم الغیب، وہی فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جانتا وہی ہے کب آئے گی۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے ایک ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں میں غائب نہیں، نہ زمین میں غائب، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ ذرے سے بڑی چیز، یہ سب چیزیں لوح محفوظ کتاب مبین، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کتاب مبین لوح محفوظ اللہ تعالی کے علم کا کروڑ در کروڑ در کروڑواں حصہ بھی ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں وہ چیزیں درج ہیں جو ابتدائے آفرین سے لے کر اختتام دنیا تک، اللہ کے علم اس سے بھی پہلے کا ہے اور اس کے بعد کا بھی ازلی ابدی علم۔ اب وہ قیامت آوے گی کیوں؟ لے جزیہ یہ نام متعلق ہے لتاتینکم کے ساتھ، ضرور آئے گی، نام متعلق ہے لتاتینکم، ضرور آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آمنوا وعملوا الصالحات، بدلہ یوں ہوگا ان کی مغفرت ہوگی اور رزق کریم ہوگا۔ اور اس لیے آئے گی قیامت کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی عاجز کرنے کے لیے، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ رجز کا معنی کرتے ہیں سیء العذاب، سیء العذاب، برا عذاب۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے معنی کر دیا بلا کا دردناک، بلا کا دردناک۔ یہ دیکھیے اردو کا محاورہ ہے، اردو میں جب کسی چیز کی بڑائی بیان کرتے تو کہتے ہیں بلا کا غبی ہے، یعنی انتہائی غبی، بلا کا ذہین ہے یعنی انتہائی ذہین ہے۔ تو بلا کا لفظ عربی میں یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی بے حد ذہین ہے، بے حد غبی، سمجھ آئی؟ جیسے پشتو والے کہتے فلانا جو ہے کافر مولان ہے، بڑا عالم کہتے کافر مولا، بہت بڑا عالم۔ اچھا، تو اسی طرح اردو والے کہتے بلا کا دردناک، یعنی بلا کا دردناک کے معنی تو سمجھے نا، بہت دردناک، بلا کا ذہین ہے، بلا کا غبی ہے، بلا کا بہادر ہے، تو یہ اس کے معنی جاتی کرتے۔ تو رجز کے معنی سیء العذاب، اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں بلا کا دردناک، زیادہ دردناک۔ وَيَرَا کا جملہ جو ہے اس کے بارے میں دو ترکیبیں کرتے ہیں، ایک یہ کہ اس کو عطف کرتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ،
تو پھر یہ معنی یہ ہوں گے کہ تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے، اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ وہ چیز جو تیری طرف نازل کی گئی تھی رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ مشاہدہ تن دیکھ لیں. تو یرا کا عطف اس پر ہو تو معنی یہ ہوں گے تاکہ دیکھ لیں وہ لام کے نیچے جو داخل ہو. دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یرا جو ہے یہ جملہ مستانف، اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے. معنی یہ ہے وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، جانتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَالْحَقُّ، اور وہ چیز یہدی إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، غالب ذات، قابل تعریف ذات کے راستے کی رہنمائی کرتے. اب آگے تیسری بات رسالت کا مسئلہ. کہا کافروں نے کیا ہم بتائیں تمہیں ایک شخص جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، چورا چورا کر دیے جاؤ، کل نم و مدد پوری طرح ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیا جانا، تو وہ یہ خبر دیتے انکم لفی خلق جدید، بے شک تم نئی مخلوق بنائی. افطرا اصل میں تھا افطرا، ایک حمزہ استفہام کا ہے، ایک باب افتعال کا ہے. دو حمزے آ جائیں تو قاعدے کے مطابق اڑ جاتا ہے. تو افطرا اصل میں افطرا. آپ کو ممتحن الجھن میں ڈالیں گے مولانا یہ باب کون سا باب ہے، تو آپ کہیں گے باب افتعال ہے، تو کہتے اس کا باب تو مقصور، حمزہ تو مقصور ہوتا ہے. سمجھ آئے گی افطرا کیوں؟ بات سمجھ آ گئی؟ افطرا کیا افطرا باندھے اس میں اللہ کا جھوٹ کا، یا اس کو جنون؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب کے اندر اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کو سزا دے سکتا ہے لیکن مہربان نہیں ہے. کیا نہیں دیکھتے اپنے آگے جو زمین ہے، جو ان کے پیچھے ہے آسمان ہے، زمین .com www.asnaf.com. اگر چاہیں تو ہم زمین میں دسا دیں. یعنی یہ آگے اور پیچھے جو ہے یہ اضافی چیز ہے. مثلا میرا رخ اس طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، تو میرے آگے یہ آخر تک یہ میرے آگے، میرے پیچھے شمال تک، اقصی شمال تک یہ میرے پیچھے. آپ کا منہ ادھر ہے تو آپ کے آگے شمال کے اقصی تک یہ آگے ہے، اور آپ کے پیچھے جنوب کے اقصی تک یہ پیچھے. وہ ہیں ان کا رخ ادھر ہے، تو جو ان کے آگے اقصی مغرب تک ہے وہ آگے، اقصی مشرق تک ہے. یہ مولانا بیٹھے ان کا منہ مشرق کی طرف، تو ان کے آگے. تو اللہ یہ گویا کہ اضافی چیزیں ہیں جو کسی کے آگے پیچھے ہے، زمین ہے، آسمان ہے، وہ سب رب تعالیٰ کی قدرت میں ہے. چاہے تو زمین میں دسا دیں، یا چاہے تو آسمان سے کسفن گزر چکے، کسفت ان کی زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرا دیں. قادر مطلق ہے جو چاہیں. اس میں نشانی ہر بندے کے لیے جو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، انابا جنیبو انابتن باب اقبال. اور البتہ تحقیق سے ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت، اے پہاڑوں اوے بھی تسبیح پڑھو اس کے ساتھ، اور پرندوں، اور نرم کیا ہم نے اس کے لیے لوح، یہ کہ عمل بنا تو سابقات مکمل زر، اور اندازہ لگا پہ سر دے کڑیاں جوڑنے میں، اور عمل کرو اچھے، بے شک میں جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، پہلا پیر اس کا 1 مہینہ اور پچھلا پیر اس کا 1 مہینہ، اور بہایا ہم نے اس کے لیے چشمہ قطر تانبے. اور جنوں میں کچھ وہ تھے جو عمل کرتے تھے اس کے آگے بیزن ربی، رب کے عزت. اور جو شخص ٹیڑھا ہو جاتا ان سے ہمارے حکم سے ہم اس کو چکھاتے شعلہ مارنے والا عذاب. بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتے، محاریب، کمرے، تماثیل، تصویریں، جفان، پیالے، کل جواب جیسے ہو، وہ قدور، اور دیگیں، بڑی بڑی ہنڈیاں دیگیں راسیات لکھی ہوئی. عمل کرو اے آل داؤد شکریہ کا،
اور بہت کم ہے میرے بندوں سے شکر گزار۔ پر جس وقت فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا تو نہ بتایا ان کو اس کی موت پر مگر گھن کے کیڑے نے، کھاتا تھا اس کی لاٹھی کو۔ پر جس وقت گر پڑے تو خوب واضح پا لیا جنات نے اس چیز کو کہ اگر ہوتے وہ غیب جانتے نہ ٹھہرتے عذاب میں جو رسوا کرنے والا۔ البتہ تحقیق سے ہے سبا کے لیے ان کے ٹھکانوں میں نشانی، دو باغ کے دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور شکریہ ادا کرو اس کا، بلدۃ طیبۃ شہر پاکیزہ ہے اور رب غفور ہے۔ پس انہوں نے اعراض کیا، پس ہم نے بھیجا ان پر سیل الارم بند کا سیلاب، اور بدل دی ہم نے ان کے لیے دو باغوں کے بدلے میں باغ دو، ذوات اکلن جو دونوں خوراک والے تھے، خمطن کسیلی بدمزہ، اصل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کوئی تھوڑی سی من سدر قلیل بیریاں۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کا، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکری کرنے والے، اور بنائے ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی قرن شہر ساحل، اور ہم نے طے کیا ان میں سفر، اندازہ لگایا ہم نے سفر کا، سیر کرو ان میں راتوں کو دنوں کو امن کی حالت۔ پس انہوں نے کہا اے رب ہمارے دوری کر ہمارے سفروں میں، اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، پس کیا ہم نے ان کو احادیث کہانیاں، اور بکھیر دیا ہم نے ان کو کل لب و مذہب پوری طرح بکھیر دینا۔ بے شک اس کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں، ہر ایک صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ اور البتہ تحقیق سے سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے خیال اپنا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی مگر ایک گروہ مومنوں میں سے، اور نہیں ان کے لیے ان پر کوئی تسلط مگر تاکہ ہم جان لیں اس کو جو ایمان لاتے آخرت پر، اس سے جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ رب اوپر دو طبقوں کا ذکر ہوا، ایک وہ کہ بل الذین لا یؤمنون، ایک وہ عبد منیب۔ اب پہلے رب تعالیٰ اپنے دو منیب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ آگے ان کا ذکر ہوگا جو کافر تھے، ایمان نہیں لائے۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت دی، نبوت دی، زمین کی خلافت دی۔ اے پہاڑوں اوے بھی معاف، لفظی معنی اوب کے ہوتے ہیں رجوع کرنا، اوابا جو اوب تعویب کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، تو لفظی معنی اوبی کے رجعی لوٹاؤ، رجعی اے پہاڑوں لوٹاؤ اس کے ساتھ۔ اب لازمی معنی کرتے ہیں تسبیح، یعنی جب داؤد علیہ السلام کہیں سبحان اللہ تو پہاڑوں تم بھی کہو سبحان اللہ، وہ لفظ دہراؤ لوٹاؤ جو انہوں نے کہا۔ لفظی معنی سمجھے، آبا یعوبوں کے معنی لوٹنا، اوابا یعوب تعویب کے معنی لوٹانا، تو لفظی معنی اوبی کے رجعی لوٹاؤ، اے پہاڑوں لوٹاؤ اس کے ساتھ وہ کلمات جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ تم بھی کہو سبحان، وہ کہتے ہیں الحمدللہ تم بھی کہو الحمدللہ۔ والتیرا، یہ تیرا کی نسل کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں یہ جو جبالوں کا لفظ ہے، اس لفظ کے پر بھی اس کے محل پر اس کا لفظ جو ہے وہ منادہ مفرد ہونے کی وجہ سے مبنی علی الرفع، اس کا محل ہے منصوب، تو یا جو ہوتا ہے اطلب ادعو دعو کے معنی، تو یہ جبالوں کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، جبالوں کا محل کیا ہے؟ منصوب ہے، تو یہ تیرا کا جو لفظ ہے اس کا عطف ہے جبالوں کے محل پر، تو معنی یہ ہوئے دعون الجبالا و دعون الطیرا، ہم نے پرندوں کو حکم دیا اور دعوت، کہ پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا ہے،
جیسے موم یا آٹا ہاتھ میں ہوتا ہے جو شکل بناؤ وہ بنا، یہ کہ بناتو سابغہ، سابغتن کی جمع ایسی زرہ جو بدن پر پوری فٹ آئے، کوئی جگہ بدن کا اس بدن کا کوئی حصہ اسے رہنا ہے، وقدر فی السرد، اور کڑیاں ملانے میں انداز رکھنا، مطلب یہ ہے کہ وہ لوہے کی کڑیوں کو یوں جوڑ کر کے زرہ بناتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایک تو بڑا کڑا ہو اور ایک چھوٹی کڑی ہو، ایک کشادہ ہو ایک تنگ ہو، نہ سلیقے کے ساتھ اندازے کے ساتھ ان کڑیوں کو جوڑ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب دوسرے عبد منیب کا ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، دوسرے مقام پر یہ سخرنا کا فعل موجود ہے، ہم نے مسخر کی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، غدوہا یہاں مضاف محذوف، جلالین تک میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے، سیرو غدوہا، اس ہوا کا پہلے پیر چلنا، شہرن ایک مہینے کا، ورواہوہا وسیرو رواہہا، اور پچھلے پیر کا چلنا ایک مہینے کا، یعنی جتنے لوگ ایک مہینے میں سفر کرتے ہیں وہ ہوا پہلا پیر سفر کرتا ہے، اور جتنا ایک مہینے میں سفر ہوتا ہے وہ ہوا اتفق جو تھا ان کا اس ہوا پر ایک گویا کہ مہینے کا سفر پچھلے پیر، تو غدوہا کی ترکیب سمجھ آ گئی، سیرو غدوہا و سیرو رواہا، یہ تمام تفسیروں میں آپ کو دیں، اور بہایا ہم نے اس کے لیے قطر کے معنی تانبا، تانبے کا چشمہ، جیسے یہ پانی بہتا ہے اسی طرح تانبا رب نے زمین سے ان کے لیے بہا، اور جنوں میں کچھ وہ تھے جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے ان کے آگے، بیزن ربی، رب کے حکم، وہ پیغمبر تھے، رب نے ان کے تابع کیے، اور جو ان میں سے ٹیڑھا ہو جاتا انمرنا ہمارے حکم سے ہم اس کو چکھاتے عذاب و سعیر، شولہ زن عذاب، یعنی اس کو ایسے کوڑے لگتے آگ کے کہ وہ سلسلے میں تکلیف میں ہو۔ یہاں بعض زائرین نے اعتراض کیا ہے، اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ بھی تو جنات بھی ناری ہیں، نار سے پیدا ہوئے، تو نار کو نار سے کیا سزا ہوتی؟ پھر یہ جو دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ بھی نار ہے، تو یہ بھی ناری ہے، تو نار کو نار سے کیا تکلیف ہے؟ ایک جواب ہے جاٹواں اور ایک ہے واقعانہ۔ واقعانہ جواب تو یہ ہے کہ جنات کو پیدا کیا گیا دنیا کی آگ سے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تھی، 69 حصے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اتنی تیز آگ سے اس کو سزا ہو۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی تو اتنی بات تو سمجھے کہ وہاں زمہریر کا طبقہ بھی تو ہے، ان کو زمہریر میں گویا کہ سزا ہوگی، تو سزا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ جاٹواں جواب یہ ہے، سادہ جواب کہ ایسا ہی کسی ملحد نے ایک جاٹ کے سامنے سوال کیا کہ تم کہتے ہو جنات بھی دوزخ میں جائیں گے، لاملانہ جہنما من الجنۃ والناس اجمعین، تو جہنم بھی آگ ہے اور وہ جن بھی آگ ہے، تو آگ کو آگ میں کیا سزا؟ وہ بیچارہ ہل چلا رہا تھا، آواز آپ نے نرم کر دی، ہل چلا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیلا تھا، لٹے، اس نے ڈھیلا اس کے سر پر دے مارا، وہ بیچارہ چیخا، کہنے لگا کیا بات ہے، خاک کو خاک سے کیا تکلیف پہنچی ہے، میں نے بھی تو خاک کا ڈھیلا مارا ہے اور تم بھی تو خاکی ہو، خاک کو خاک سے کیا تکلیف ہوتی؟ اگر خاک کو خاک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو اس طرح سے نار کو نار سے بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ خیر، وہ بناتے تھے ان کے لیے جو چاہتے میں محاری، محاری محراب کی جمع ہے،
میں نے عرض کیا تھا صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں یہ محرابن، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ محراب کے معنی حرب کے معنی لڑائی، محراب کے معنی زیادہ لڑاکا، تو سمیا بے اسم صاحب ہی، اصل میں لڑاکا تو وہ جو محراب میں کھڑا ہوتا ہے امام، کسی اور کو نہ کھڑا ہونے دے، لیکن اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے محراب، لڑنے کی جگہ، اصل میں سیدھا ہے۔ تو مراد اس سے ہیں وہ کمرے جو بناتے تھے، تماثیل تمثال کی جگہ، تمثال کے معنی تصویریں۔ یہاں کو تفسیروں میں یہ بھی ملے گا کہ پہلے زمانے میں جاندار چیز کی تصویر جائز ہوتی تھی، ہماری شریعت میں حرام، تو تصویریں بناتے تھے۔ یہ تفسیر بھی ملے گی کہ تماثیل سے تصویریں غیر جاندار چیزوں کی، درختوں کی، پھولوں کی، مکانوں کی والا حاضر، اور جفان جفنت ان کی جمع جفنا، جفنا کے معنی پیالہ، کنڈول جس میں آپ سالن والن ڈالتے نا، یہ کل جواب، جابیت ان کی جمع، جابیت ان کے معنی حوض، اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے جیسے حوض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فوجیں تھی اور ان کے پبلک زیادہ تھی، تو بڑے بڑے پیالے، اور میں سالن ڈالا سب کھا۔ قدور قدر کی جمع، قدر کے معنی ہوتے ہانڈی، یہاں مراد ہے دیگ، راسیات ٹکی ہوئی، وہ بڑی بڑی دیگیں جو اپنے مقام پر ٹکی رہتی۔ اے منو آلہ داؤد، اے یا آلہ داؤد، اے آل داؤد عمل کرو شکریہ، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت ہیں۔ فلما ahnaf.com www.asnas.com قضینا علیہ الموت، جب ہم نے طے کر دیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا ذکر کہ اب ان کی وفات آ رہی، تو یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک شیش محل تھا، شیشے کا مکان تھا، اس میں وہ پہلے بھی کافی دیر تک کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو اس شیش محل میں ایک لاٹھی تھی جو زمین میں انہوں نے گاڑ دی، اور وہ لاٹھی یہاں گلے میں یوں رکھ دی، اس حالت میں ان کی روح پرواز کر، جنات یہ سمجھے کہ یہ اپنی عبادت میں لگے، وہ عمارتیں جو مسجد اقصی کی اور جو تھی وہ بدستور کرتے تھے، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ ابھی اپنی عبادت میں، اور پہلے بھی کافی دیر عبادت کرتے